الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گزشتہ آیات میں یعنی حامی السجدہ کے شروع میں قرآن مجید کی حقانیت و صداقت بیان کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن مجید کا نازل ہونا رحمان رحیم کی طرف سے ہے، کسی کا گڑا ہوا نہیں، اور یہ ایسی آیات ہے کہ اور یہ ایسی کتاب ہے کہ اس کی آیات تفصیل سے بیان کی گئی ہے، اور میں کوئی اشتباہ نہیں، کوئی اجمال نہیں، بڑی وضاحت کے ساتھ قرآن مجید کے احکام کو بیان کیا گیا ہے. حامی السجدہ اس کا دوسرا رکوع ہے. دوسرا یہ قرآن عربی زبان میں ہے اور ایسے لوگوں کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں و مشرکوں کا شکوہ بیان کیا کہ اس قدر قرآن مجید واضح ہونے کے باوجود اس کو مانتے نہیں، اور اپنے حبیب کو حکم دیا واضح پیغام دے دیں کہ میں ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ اور انسان، لیکن میری طرف وحی کی گئی ہے، اور اس وحی میں اللہ کا واضح پیغام موجود ہے کہ تمہارا معبود ایک ہے اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، لہذا اسی کی طرف رجوع رکھو اور اسی سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والے اور نیک اعمال کرنے والے لوگوں کے اچھے اجر کا ذکر کرنا ہے. آج کی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ نعمتیں ذکر کر کے جو اللہ نے حضرت انسان پہ کی ہے، نعمتیں ذکر کر کے ان سے اپنی وحدانیت کی دلیل کرنی ہے. یہ صاف بتا رہی ہے یہ نعمتیں کہ اللہ ایک ہے، اس کو تو اللہ تبارک فرماتے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیں کیا تم اس اللہ کا انکار کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اس ذات کا جس نے زمین کو پیدا کیا 2 دن میں، اور تم اس کے لیے مقابل تجویز کرتے ہو. پہلے اس کے بعد ساری مخلوق ہے، زمین جیسی جتنی بڑی چیز بھی اس کی مخلوق ہے، آسمانوں جیسی بڑی بڑی چیز ہے اس کی مخلوق ہے. تو ظاہر ہے پھر دنیا میں آسمان و زمین کے علاوہ اور چیز کیا رہتی ہے؟ پھر ساری اس کی مخلوق ہے، اور مخلوق جو ہے وہ خالق کی مقابل نہیں ہو سکتی، مخلوق خالق کی مقابل نہیں ہو سکتی، شریک نہیں ہو سکتی. اللہ اکبر.
فرمایا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ رب العالمین بھی ہے، سارے جہانوں کو وہ پال رہا ہے، سارے جہانوں کو۔ پھر اس نے زمین کو بنانے کے بعد اس میں بڑے بڑے پہاڑ رکھ دیے، بڑے بڑے بوجھل پہاڑ رکھ دیے، اس کے اوپر زمین کے اندر اس نے برکت رکھ دی۔ برکت کہتے ہیں ایسی زیادتی کو جس میں تقدس پایا جاتا ہو، اس نے برکت رکھی۔ اور زمین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کی خوراکیں رکھی، خوراکوں کے اسباب سامان اللہ نے رکھا زمین کے اندر۔ دیکھیں جتنی بھی چیزیں ساری کی ساری زمین سے نکلی، کانے، کولے کی، نمک کی، پھر پیٹرول، تانبا، اسی طرح لوہا، کوئلہ، یہ ساری کی ساری چیزیں زمین سے نکلتی ہیں۔ اسی طرح اناج میں گندم، جو، مکئی، یہ ساری چیزیں زمین سے نکلتی ہے۔ اسی طرح باغات کے پھلدار درخت، سبزیاں، یہ ساری چیزیں زمین سے۔ پانی کے خزانے زمین کے نیچے۔ ہوا کے بعد، آکسیجن کے بعد اگر کوئی چیز ہے جو حضرت انسان کے لیے بہت ضروری ہے، جس کا بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، وہ پانی ہے۔ جہاں اللہ نے ہوا کو بالکل کسی کے کنٹرول میں نہیں رکھا، وہاں اللہ نے پانی کو بھی فری اور مفت میں رکھا۔ اب دیکھیں جگہ جگہ کتنے نلکے لوگوں نے لگائے ہوئے ہیں، اور مفت میں لوگوں کو کہتے ہیں بھرو تاکہ ہمیں ثواب پہنچے۔ تو اللہ نے جتنا اس کے لیے پانی ضروری تھا حضرت انسان کے لیے، اللہ نے اس کو فری رکھا ہے۔ ورنہ انسان جہاں اور چیزوں سے پیسے کما سکتے تھے اور کماتے ہیں، تو پانی سے بھی پیسے کماتے ہیں، لیکن ایسا نہیں۔ بہت سارے لوگوں کے دلوں میں جذبہ رکھا کہ فری، اپنا خرچہ کر کے لوگوں کو فری فی سبیل اللہ پانی ملا۔ جگہ جگہ لوگوں نے وہ بورنگ کرائی ہوئی ہے، اور بہت ساروں نے بیچ میں وہ فلٹر بھی لگائے، اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ آؤ یہاں سے لوگ بھرتے ہیں، بھر رہے۔ تو یہ ہے خوراک زمین کے اندر۔ پھر اللہ نے زمین کو ایسا بنایا، نہ زیادہ نرم، اتنا نرم کہ ہر چیز اس میں دم جائے، اور نہ اتنی سخت پتھر لوہے کی طرح کہ کوئی چیز کہ وہ کاش اور کھودنے کے قابل نہ ہو سکے۔ تو دیکھیں یہ انسان جو مرتے ہیں تو مرنے کے بعد بھی زمین سمیٹ دیتی ہے۔ مرنے کے بعد اگر اپنے اندر زمین سمیٹتی نا، پھر انسانوں سے تو بدبو جاتی۔ کسی مکان میں، بڑا اچھا مکان ہو اور بڑی سہولیات والا مکان ہو، اس میں اگر مردہ 3-4 دن رہ جائے تو پھر گھر سڑ جاتی ہے، مردہ گھر سڑ جاتا ہے، مردہ لاش گھر سڑ جاتی ہے، اور اسے بدبو جاتی ہے۔ پھر یہ زمین ہے کہ ساری زندگی وہ لاش پڑی رہتی ہے، اسے بدبو نہیں آتی۔ اللہ نے اس کو ایسا رکھا، جیسے فرمایا کہ زمین کو اللہ نے بنایا، اور پھر اس کے اوپر جو بوجھ اور پہاڑ رکھے تاکہ ڈولنے نہ پائے، اس میں اضطراب نہ ہو، حرکت نہ کرے انسان کے چلنے کے ساتھ۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ پھر زمین کے اندر اس کی خوراکیں بھی رکھی، خوراکوں کے ذرائع اور سامان اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا۔ فرمایا زمین کو تو میں نے پیدا کیا 2 دن، اور زمین کے اندر پہاڑ بنائے، اور پھر یہ خوراکیں اور ساری انسان کی ضروریات، یہ چیزیں بنائی اللہ نے 2 دن میں۔ تو اس طرح زمین، ٹوٹل زمین اور اس کی یہ خوراکیں اور ساری چیزیں، پہاڑ وغیرہ 4 دنوں میں بنی، 4 دنوں میں بنی۔ سوا للسائلین، کہتے برابر ہے پوچھنے والوں کو۔ پوچھنے والے بات کہتے یہود نے سوال کیا تھا کہ زمین و آسمان کتنے دنوں میں بنے، تو اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات بولی۔ یہ آیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بولی۔ بعض کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرداران قریش نے یہ مشورہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ ہمارے اوپر
مشتبہ ہے، ہم شک میں پڑے ہوئے ہیں کہ کیا کریں اس کے ساتھ، ہم شک میں پڑے ہوئے ہیں کہ کیا کریں اس کے ساتھ، آیا اللہ واقعی اللہ کا نبی ہے یہ یا نہیں ہے. کوئی جا کے ایسا آدمی اس کے پاس جائے اور اس کے ساتھ کیا معاملہ کرے، اگر اللہ کا نبی ہے پھر کچھ کہیں گے تو شاید ہمیں کچھ ہو جائے. تو انہوں نے کہا کہ ایسا آدمی ان کے پاس جائے کہ جو جادو بھی جانتا ہو، کاہنی نجومی پن بھی جانتا ہو، شاعری بھی جانتا ہو جائے. تو عتبہ بن ربیعہ نے کہا کہ میں جانتا، میں تینوں چیزیں جانتا. تو جب وہ رسول اللہ کے پاس گیا، اس نے رسول اللہ سے مذاکرات کی، بتایا اس نے کہ دیکھو کیا آپ کا جد امجد قصی بن کلاب وہ غلط تھا، یا ہاشم غلط تھا، یا عبد المطلب غلط تھا، یا عبداللہ غلط تھا، کہ تم نے ان کا راستہ چھوڑا ہے، اپنا ایک اور راستہ اختیار کیا ہے. ہم کیا بابا جان غلط تھا کوئی؟ اتنے معزز تھے، بیت اللہ کے رکھوالے تھے، خادم تھے، حاجیوں کو پانی پلانے والے تھے. تو اگر آپ سرداری چاہتے ہیں، صاف بات بتا دیں، سرداری چاہتے ہیں، ہم آپ کو سردار بنا دیں، اپنا سردار بنا دیں. کسی لڑکی کی ضرورت ہے خوبصورت، 10 قریشی لڑکیوں کے ساتھ آپ کا نکاح کر دیتے. اور اگر آپ کو پیسہ چاہیے تو ہم آپ کو اتنا پیسہ دے دیں گے، ڈھیر لگا دیں گے کہ آپ کی نسلوں کے لیے کافی ہو. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ آپ نے بات پوری کی سجدہ میں. رسول اللہ نے یہ سورہ حامیم السجدہ اس کی تلاوت کی یہاں تک کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں تک پہنچے فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، جس کو ہم کل انشاءاللہ پڑھیں گے. اس آیت تک پہنچے کہ اگر انہوں نے روگردانی کی تو پھر ان سے کہہ دیں کہ میں تمہیں ڈراتا ہوں اس چیخ سے کہ جو چیخ قوم عاد اور ثمود کو پہنچی. یہاں تک جب رسول اللہ نے تلاوت فرمائی تو اس نے عتبہ بن ربیعہ نے کہا بس کر دے خدا کا واسطہ بس کر. اور جا کے رسول اللہ صاحب کے منہ مبارک پہ ہاتھ رکھا، بس کر. ایک روایت میں بھی ہے کہ پھر قریش سے ملا، قریش کے پاس نہیں کیا، سیدھا کر گیا. اور پھر جب انہوں نے پیغام بھیجا اور کہا تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیرے اوپر جادو کر دیا یا تجھے کھانا کھلا دیا کہ تجھ سے متاثر ہوا. اس پہ عتبہ کہنے لگا تمہیں پتہ ہے کہ میرے پاس جتنا مال ہو کسی اور کے پاس نہیں کہ میں کھانے سے متاثر ہوں. لیکن انہوں نے جو کلام پیش کیا ہے نہ وہ جادو ہے، نہ کاہنی ہے، نہ شاعری ہے، لگتا ہے وہ اللہ کا برحق کلام ہے جس کا وہ دعویٰ کر رہے ہیں. اور اگر ہم نے ان کی بات نہیں مانی تو شاید ہمیں کوئی عذاب ہو جائے. یہ بات اس نے کی اور کہتا آگے تمہاری غلطی، مانتے ہو نہیں مانتے. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام کو جو لوگ سمجھنے والے تھے انہوں نے جب سنا وہ سمجھ جاتے تھے کہ واقعی اللہ کا کلام. ہم عجمی لوگ ہیں، ہم اس کے اعتبار سے گونگے بہرے، ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں، ہم ان کی باریکیاں، خوبیاں اور نکات کیا سمجھیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ متوجہ ہوئے آسمان کی طرف اس حال میں کہ وہ دعا تھا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو کہا کہ آ جاؤ میرے پاس. خوشی سے نہ آیا، خوشی سے خوشی سے
انہوں نے کہا عام خوشی کیا کیا مطلب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو یہ حکم دیا، یہ صلاحیت ان کے اندر رکھ دی، شعور رکھ دیا کہ بھئی میرے تکوینی احکام حکم بہت سارے تمہارے اوپر جاری ہوں گے، تمہارے اوپر کبھی میں عذاب کا حکم بھیجوں گا، کبھی میں کسی کے لیے انعام کا حکم بھیجوں گا، تمہیں ان کو ماننا لازم ہے۔ انہوں نے کہا بالکل ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، آپ کا جو بھی حکم، آپ کی طرف سے عذاب کا حکم ہوگا عذاب ہوگا، آپ کی طرف سے انعام کا حکم ہوگا انعام ہوگا۔ آسمان کو حکم ہوتا ہے رحمت کی بارش برسا، رحمت کی بارش برسا دیتا ہے، اور اس کے نتیجے میں باغات بھی، فصلیں بھی، یہ چیزیں اگتی ہے۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ عذاب والا سیلاب برسا دے، اتنی بارش ہو جاتی ہے کہ سیلاب آ جاتا ہے، سیلاب، اور بڑے بڑے بنگلوں کو، محلات کو بہا کے لے جاتا ہے۔ کبھی طوفان کو اللہ حکم دے دیتا ہے، طوفان آ جاتا ہے، کبھی زمین میں دراڑیں ہو جاتی ہے، پھٹ جاتی ہے، لوگ بیچ بدل چاہتے ہیں۔ یہ مطلب کہ میرے تکوینی امور تمہارے اوپر جاری ہوں گے، تمہیں ماننا لازم ہوگا۔ تو ٹھیک ہم پیار ہے ماننے۔ اللہ نے پہاڑوں میں، آسمانوں میں، بغیر جمادات میں بھی، جمادات میں اللہ نے صلاحیت شعور رکھ دیا۔ ہر ایک چیز اللہ سے مانگ رہی ہے۔ کوئی ہماری طرح زبان قال سے کہہ کر، قال کا معنی کہہ کر، کوئی زبان قال سے کہہ کر، کوئی زبان حال سے اس کی حالت بتاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ بھی مانگ رہا ہے، یہ محتاج ہے۔ جیسے درخت ہے، درخت کا ایک ایک پتا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پانی، روشنی، گرمی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آکسیجن، ایک ایک پتا مانگ رہا ہے۔ اگر آپ کی طرف سے چیزیں نہیں ملے، خشک ہو جاتے ہیں، پتے جڑ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے زمین کا مادہ بنایا، اس کے بعد پھر آسمان کا مادہ بنایا، اور آسمان کو کیا کر دیا؟ 7 تہبتیں آسمانی شکلوں میں بنایا، اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو بچھا دیا موجودہ شکل میں۔ بظاہر تو زمین جو ہے نا سطحی شکل کی پھیلی ہوئی نظر آتی ہے، وجہ اس کی ہے اس کا حجم بہت بڑا، ورنہ جیسے آج کل میڈیکل سائنس والے کہتے ہیں یہ بھی کرہ ہے، ایک سیارہ ہے، سیارہ، اور اس کا جو محور ہے جس کے گرد یہ گھومتا ہے، اپنے محور کے ارد گرد تو یہ جو چکر ہے 24 گھنٹوں میں پورا کرتی ہے زمین، اور سورج کے ارد گرد جو یہ چکر لگاتی ہے سال بھر میں۔ حالانکہ بہت بڑی زمین ہے، دیکھنے میں دیکھیں حجم کو لے کے ہمیں پھیلی ہوئی نظر آتی، اگرچہ گول شکل میں ہے یہ، اور پھر جو ہے نا 7 حصے اس میں پانی کے، 7 حصے، ایک حصہ خشک، وہ خشک کتنا ہے تو پھر پانی جو 7 حصہ ہے وہ کتنا ہوگا؟ اس کے باوجود فضا میں معلق ہے، فضا میں، اور گھوم رہی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے کرشمے دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے تو اللہ فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان کی عجیب و غریب تخلیق، یہ عجیب و غریب شمسی نظام، یہ خود میری کامل قدرت اور میری وحدانیت پہ دلالت کرتی ہے۔ یہ چیز، یہ نظام دلالت کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی اور رب نہیں، کوئی اور معبود نہیں۔ کوئی ہوتا تو اتنے بڑے بڑے کام کرتے ظاہر ہو جاتا نا، ظاہر ہو جاتا۔ زمین کا اس عجیب و غریب شکل میں بنانا، اوپر آسمان بنانا، پھر آسمانی دنیا کو اللہ نے چراغ سے، مصباح، مصابیح، مصباح کی جو مصباح چراغ کو کہتے ہیں، چراغ سے بڑا ستارہ ہے،
نیچے ہم ستاروں کو دیکھتے ہیں، خاص کر رات کی تاریکی میں ایسے جگمگ کر رہے ہوتے ہیں، کوئی نیلی روشنی کے ساتھ، کوئی پیلی روشنی کے ساتھ، کوئی سرخ روشنی کے ساتھ، کوئی سفید روشنی کے ساتھ ایسے جگمگ کر رہے ہوتے ہیں جیسے مختلف چراغ ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں آسمانی دنیا کو ہم نے ان چراغوں ستاروں کے ساتھ مزین کیا ہے، اور ساتھ ہم نے شیاطین کے اوپر جانے سے حفاظت کا ذریعہ بنایا ہے۔ شیاطین پہلے جاتے تھے، فرشتے باتیں کرتے تھے، وہ باتیں چرا لیتے تھے، بعض باتیں چرا لیتے تھے، اور پھر جا کے اپنے کاہنوں کو بتاتے، اس کے ساتھ 100 باتیں اور جھوٹی ملا کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اللہ نے ان کی شان، دین اسلام کی شان، قرآن کی شان اور عظمت کی خاطر پہرے لگا کے پہرے۔ اب شیاطین اوپر جاتے تو یہ ستاروں سے ٹکڑے ٹکڑے جو ہے نا، ٹکڑے جدا ہو کے انگاروں کی طرح شیاطینوں پہ پڑتے ہیں، اور بعض شیاطین جل جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، کوئی زخمی ہو جاتے ہیں۔ اس طرح ان کو ان ستاروں سے مارا جاتا ہے، اوپر اب نہیں جاتا۔ جن میں اسی کا ذکر ہے، جنات کہتے تھے ہم نے کہیں اوپر انقلاب آیا، اس کا مطلب دنیا میں کوئی انقلاب آیا ہے دنیا میں، تو ہم گھومتے پھرتے پھراتے آخر مکہ کے پاس سے ہمارا گزر ہوا۔ ایک وادی میں رسول اللہ فجر کی نماز میں قرآن پڑھ رہے تھے، جنات کا وہاں سے گزر ہوا، اس تلاش میں تھے کہ کیا انقلاب آیا ہے، کہ اوپر بھی انقلاب آیا ہے۔ دیکھا رسول اللہ قرآن پڑھ رہے تھے، انہوں نے جب قرآن سنا کہنے لگا اے عجیب، ہم نے تو عجیب کلام سنا، ایسا کلام ہم نے تورات کے بعد کہیں نہیں سنا، تورات کے بعد کہیں نہیں سنا، یہ تو عجیب کلام۔ پھر جا کے اور جنات کو بتایا، پھر اور آئے، سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیٹھ کر مسلمان ہو، انہوں نے بتایا، قرآن میں سورہ جن میں اس کا ذکر ہے۔ پہلے مسانی کے ساتھ اوپر جاتے تھے، اب نہیں جاتے تھے، ہم سمجھ گئے کہ نیچے کوئی انقلاب آیا ہے، انقلاب اس نشان ہے قرآن کی، اس دین کی۔ لیکن آج مسلمان سیکھنے کے لیے تیار، مسلمان سننے کے لیے تیار۔ اللہ 4 دن میں زمین پیدا کی اللہ نے، پھر 2 دن آسمان، اس طرح 6 دن ہو گئے۔ لیکن اس سے مراد یہ دنیا کی 6 دن نہیں ہے، کیونکہ اس وقت یہ دن رات، جب آسمان اور زمین یہ چیزیں نہیں تھی، تو وہ سورج کی سب سے نظام نہیں تھا، پھر یہ دن رات کا ہو۔ تو اس سے یا تو پھر 1000 سال کا ایک دن مراد ہے۔ قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ اللہ کے نزدیک ایک دن تمہارے 1000 سال کے برابر ہے، 1000 سال کے برابر ہے۔ جب اللہ کے نزدیک ایک دن ہمارے 1000 سال کے برابر ہے، تو پھر 6000 سال کے وقت میں اللہ نے اس کو بنایا۔ اللہ اگر چاہتے تو ایک لمحہ میں بنا سکتے، لیکن اللہ نے اس وقت میں کیوں بنایا؟ یہ بات انسان کو سکھانے کے لیے کہ جو کام بھی اطمینان سے کیا جائے، تسلی کے ساتھ کیا جائے، آہستہ کیا جائے، وہ بہتر ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ بہتر ہوتا ہے، اور وہ غلطیوں سے وہ پاک ہوتا ہے۔ دوسرا، کوئی کام کو آہستگی سے کرنا، اطمینان سے کرنا، تسلی کے ساتھ کرنا، یہ رحمان کی طرف سے، اور جلدی یہ شیطان کی طرف سے۔ اس لیے جلد بازی نہیں پسند کی گئی، ورنہ اللہ چاہتا تو ایک لمحے بھی بنا سکتا تھا، اس میں کیا مشکل ہے؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ 7 آسمان 2 دن میں بنانے کے بعد ہر آسمان کے مناسب وہاں حکم دے، جن فرشتوں سے جو کام لینا تھا، جس آسمان کے جن فرشتوں سے وہ حکم بھیجا اللہ نے۔ دیکھیں اب ترجمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کہہ دیجیے اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي، کیا تم انکار کرتے ہو اس ذات کا
کہ جس نے خلق الارض زمین کو پیدا کیا فی یومین 2 دن میں، وتجعلون له اندادا اور بناتے ہو تم اس کے لیے مقابل شریک، ذالک رب العالمین وہ رب العالمین ہے، وہ سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ وجعل فیہا رواسیا اور اس نے بنائے اس زمین میں پہاڑ، بوجھل پہاڑ، من فوقہا اس کے اوپر، وبارک فیہا اور اس میں برکت رکھی، وقدر فیہا اقواتہا اور رکھی اس زمین کے اندر اس کی خوراکیں، فی 4 ایام 4 دن، سواء للسائل برابر ہے یہ پوچھنے والوں کے لیے، ثم استوى پھر متوجہ ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ الی السماء آسمان کی طرف، وہی دخان اس حال میں کہ وہ دھواں تھا، فقال لها تو کہا آسمان سے، وللارض اور زمین سے، ائتیا طوعا او کرہا آؤ تم دونوں خوشی سے آؤ نہ خوشی سے، قالتا اتینا طاعین کہا ان دونوں نے کہ ہم آتے ہیں خوشی سے، فقضاہن 7 سماوات بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا دیا ان کو 7 آسمان فی یومین 2 دن میں، وأوحى فی کل سماء امرہا اور حکم بھیجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر آسمان میں اس کے مناسب، وزینا السماء الدنیا بمصابیح اور مزین کیا ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے، ان ستاروں سے، وحفظا اور بنایا ہم نے حفاظت کا ذریعہ، ذالک تقدیر العزیز العلیم یہ ہے اندازہ اس ذات کا جو زبردست ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔